فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات بر محمد و آل محمد. تو عمل چاہے جتنا ہو، دین یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے عمل کتنا کیا ہے. دین اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ تمہارے عمل میں اخلاص کتنا تھا. اور اسی ذیل میں یہ آیت روز پڑھی جا رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. لیکن نیک عمل بھی کافی نہیں ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس عبادت پروردگار میں کسی کو شریک قرار نہ دے. کسی کو شریک قرار نہ دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ جو کام کرو وہ خدا کے لیے کرو. کبھی کبھی ہم مجلس پڑھتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم امام حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں، لیکن جب قاعدے سے جانچ ہوگی تب پتہ چلے گا کہ اس میں امام حسین تو کہیں تھے نہیں، اپنی واہ واہ زیادہ تھی. تو یہ بھی اسی کھاتے میں چلا جائے گا. اور ایک چیز آج عرض کر دیں کہ خدا ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس میں کوئی شک. ماں باپ کا حال کیا ہے؟ ہم نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہے، تب بھی ہمارے ابا چاہتے ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے. ہمارے بیٹے نے یہ کیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو جب ماں باپ سے زیادہ خدا چاہتا ہے، دعائے کمیل میں پڑھا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پرسوں یہی ہوئی ہے. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، پالنے والے کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. نشرت، تو نے مشہور کر رکھا ہے. ایک سلوات پڑھیے کہ روایت سناتا ہوں پھر مزہ آئے گا. تو اب آپ بتائیے کہ دقت کہاں ہوتی ہے؟ کچھ کام ہمارے ذمے ہے اور کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اپنا والا کرتے نہیں، اللہ والے میں دخل اندازی کرتے ہیں. سمجھ گیا؟ خدا کا کہنا یہ ہے کہ تم ہمارے لیے کرو، قبول کرنا، مشہور کرنا یہ ہمارا کام ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ، ایک نبی تھے، سنیے اب توجہ سے. ایک نبی تھے، رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ صبح اٹھنا تو 5 کام کرنا ہے. اس میں سے 2 ہی سناؤں گا جو کام کا ہے. ہمارے 5 کام کرنا ہے. نمبر 1، پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جانا. 2، دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دینا. تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کرنا. چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دینا. 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کرنا. خصال شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ میں یہ روایت ہے. تو نبی کا خواب، بولیے، خواب نہیں ہوتا، وہ حکم الہی ہے. جناب ابراہیم نے جب کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے نہیں کہا جو خواب دیکھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا گیا وہ کر ڈالیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کا خواب نہیں ہے، حکم خدا ہے. اب یہ صبح اٹھے، پہلا کیا تھا سر؟ جو چیز دکھائی دے اسے، جیسے ہی باہر نکلے بڑا سا کالا پہاڑ. یا علی مدد، پہاڑ کون کھا لے گا؟ دیکھیے یہی فرق ہے ہم لوگوں میں اور انبیاء میں. ہم ہوتے رہے یار کیا ہوئی، خواب ایسے کوئی ہوگا، پہاڑ کوئی کھا لے گا، بیٹھ جاتے. لیکن نبی ہیں، ان کا خواب پتہ ہے کہ ہمارا خواب حکم ہے. 2، یہ چیز جو خدا نے کہی ہے کھا لو، مانا کہ منہ میرا اتنا سا ہے. اول تو خدا کسی ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا. 2، ہو سکتا ہے وہ ہماری اطاعت کو آزما رہا ہو، ہم کھا سکیں یا نہ کھا سکیں.
ہمارا کام ہے وہاں تک کھانے کی نیت سے جانا. ہم اطاعت کر لے، کام پورا ہوا نہیں ہوا وہ اس کا مطلب ہے. اب یہ سوچ کے یہ چلے. جب آگے بڑھے وہ پہاڑ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، اور آگے بڑھے، بالکل ہاتھ بڑھایا، لقمہ بن گیا، منہ میں رکھا، کیا زبردست ذائقہ صاحب، سبحان اللہ. آگے بڑھے، دوسرا کیا تھا جو چیز ملے اس کو دفن کر دینا. تو بڑی قیمتی چیزیں، سونا چاندی یہ وہ سب انہوں نے صاحب گڑھا کھودا، اس کو دفنا دیا. آگے بڑھے، پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، مڑ کے ایسے ہی دیکھا تو دیکھا وہ پھر ابھر آیا تھا. پھر خود ہی کہنے لگے اللہ نے ایک بار حکم دیا ہے، میں نے دفن کر دیا، وہ نکلتا ہے باہر آتا، ہم سے مطلب نہیں ہے. تیسرا کام کیا، چوتھا کام کیا، پانچواں کام کیا. کہتے ہیں سوئے. اب ان کو پھر پوچھا گیا کام تو تم نے پانچوں کر دیا، مطلب سمجھے؟ کرنا کہ یہ جو سب تم کو دکھلایا گیا یہ حقیقت نہیں تھی، یہ سمبلز تھے. وہ جو پہاڑ بھی دیکھا تم نے وہ پہاڑ نہیں تھا، وہ سمبل تھا تمہارے غصے کا، ہے نا. جیسے دیکھا بہت بڑی چیز، لیکن اس کو جب تم نے اٹھایا تو بہت زیادہ مزیدار. وہی حال غصے کا ہے، بڑا پہاڑ، لیکن اگر غصے کو پی جاؤ تو نتیجہ ویسے ہی شاندار ہوگا جیسے تم نے وہ لقمہ کھایا. تو یہ سمبولک ہے. آگے دوسری چیز جو ہمارے موضوع پر ہے، دوسری چیز کیا تھا؟ قیمتی جواہرات، سونا چاندی ہیرے دفنات. وہ پھر ابھر آیا، وہ سونا چاندی نہیں تھا، وہ تھا سمبل تمہاری نیکیوں کا، تمہاری عبادتوں کا. تم نے دفن کر دیا، وہ پھر ابھر آیا. مطلب سمجھے؟ کرنا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. صلوات بر محمد. غور فرمایا آپ نے؟ تو مین چیز یہ ہے کہ جو کام کرو فمن کان. اچھا اور ایک بات اور سن لیجئے، اللہ نے جب شیطان کو بھگایا، نکالا، شیطان نے کیا کہا تھا یاد ہے کسی کو؟ مہلت دے دی، ٹھیک، اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کہاں بیٹھ کے بہکاؤں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. کچھ سمجھ میں آیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیطان سب پر کام نہیں کرتا. کچھ سمجھ میں آیا؟ سلوات پڑھیے، اس طرح کی باتیں پڑھتا نہیں ہوں آگے. یہ بات صاحب 2 بجے سحری ہے، 10 بجے افطار ہوتی ہے نماز کے بعد. گرمی کا مہینہ ہے، نہیں ہو پاتا کہتے ہیں نا لوگ. لیکن اور بھی کچھ لوگ ہیں وہ 2 بجے سحری کھا کے اپنے کام پہ گئے، پھر آئے 10 بجے افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر صاحب 2-4 منٹ جو ہے ادھر ادھر کر کے پھر عشاء پڑھی، پھر جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد پھر وہ 20 رکعت چلو اور پڑھو. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں؟ ان کو جو ہے وہ گرمی نہیں ہے، ان کو تھکان نہیں ہوتی، وہ کیوں پڑھ لے جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس کا 2 دنا 4 مطلب سیدھا ہے. شیطان بیوقوف نہیں ہے، شیطان ٹائم ضائع نہیں کرتا. شیطان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے. علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اب شیطان کو پتہ ہے کہ جہاں عشق اہل بیت نہیں ہے وہاں کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں، روزے سے کوئی فائدہ نہیں، حج سے کوئی فائدہ نہیں، تو جاؤ کرو، ہم کیوں روکیں. لیکن جہاں محبت علی ہے وہاں ایک چیز اور لگی ہے، الصلاۃ عمود الدین،
ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول تو سب قبول. اب شیطان دیکھتا ہے یہ سب تو محب اہل بیت ہیں، یہ سب عاشق اہل بیت ہیں، اگر نماز بھی ان کی صحیح سے ہو جائے گی تو یہ تو جنتی ہو جائیں گے، لہٰذا سب کو روکنے کے بجائے علی والوں پہ کام کرتا ہے. صلوات، سمجھ میں آئی نہیں؟ لہذا سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ ڈر اور سب سے زیادہ دہشت شیطان کے لیے ہم کو ہونا چاہیے. اور آپ میں بھی جو جتنا مومن ہوتا جائے گا، توجہ فرما رہے ہیں، شیطان اس پر اتنی کوشش کرتا جائے گا. ڈر لگتا ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. کل سے ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے میں کام کر رہے ہیں اور شیطان ہم سے غافل ہے، نہ. وہ باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے بہکانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. سنا ہوا آپ کو؟ تو ایک چچا میاں تھے، دعا کیجئے خدا شیطان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان ہمارے بغل میں ہوتا اور ہم نہیں پہچان پاتے. صلوات. ابھی سنا رہا ہوں میں آپ کو قصہ. تو چچا میاں تھے بڑے نمازی، بڑے اللہ والے، بڑے مومن. شیطان نے کہا کہ میٹنگ بلائی، کہا بھائی چچا میاں ہیں، ان کو کیسے ہٹایا جائے، ان سے کچھ کرواؤ گڑبڑ. تو بڑا مومن آدمی ہے. تو ایک نے کہا کہ سر ہمارے ذمہ کر دیجئے، ہم بہکا لیں گے. کل آؤ پروجیکٹ اپنا دو، کیسے کیا کرو گے. تو اس نے کہا صاحب مال اور دولت کا نہ، یہ اتنا بزرگ ہو چکا ہے، اس کو اب مال دولت کی کوئی لالچ نہیں رہی، وہ کام نہیں کرے گی. دوسرے نے کہا سر ہم، کہ تم بتاؤ. کہا عورت بن کے. کہا 80 سال کا بوڑھا، یہ بھی تمہارے بہکانے میں نہیں آئے گا. تیسرے نے کہا سر ہم کو دے دیجئے، ہم ان کا کام کر دیں گے. کہ تم اپنا کہا صاحب جیسے یہ ہے ویسے بن کے، مومن ہے مومن بن کے، نمازی ہے نمازی بن کے، کہاں تم کر سکتے ہو. شیطان کس قوم کا ہے؟ جن. کان من الجن. جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. تو وہ آدمی بن گیا، آ کے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی. اچھا چچا میاں بھی پڑھتے تھے. دیکھیے ایک بات بتائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مومن ہیں، جب بات آتی تب سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. میں اکیلا ہوں، مجلس ختم ہوئی، سبحان اللہ مولانا کیا بات ہے، واہ آج تک ایسی مجلس نہیں سنی. تو ہم کیا، ارے نہیں میں کس قابل ہوں، محبت آپ کی، حسن سماعت، یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. چلیے صاحب مولانا، یار مولانا بہت ٹھیک آدمی. ایک دوسرا ذاکر آ گیا، اس نے صاحب بڑھیا پڑھنا شروع کی. اب وسیع حسن صاحب کا چہرہ دیکھیے، اگر چہرہ نہیں بدلا تب تو ٹھیک ہے اندر سے، لیکن اگر چہرہ بدلنے لگا تو اس کا مطلب وہ سب دکھاوا تھا، ابھی تمہارے اندر وہ ایمان نہیں آیا ہے. یہ بہت سخت، بڑا کام کرنا پڑے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، تب آدمی اس منزل پر آتا. وقت بھائی ورنہ ایک بزرگوار کا واقعہ سناتا آپ کو، کل دیکھیں گے. صلوات بر محمد. تو جب تک یہ اکیلے تھے تب تک تو کوئی بات نہیں، بڑے نمازی پرہیزگار. اب شیطان آ گیا ان کے بغل میں آدمی کی شکل. ان کا تو وضو ٹوٹتا تھا، چچا میاں کا، کمر میں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، کچھ دیر لیٹ کے آرام کرتے تھے. شیطان کو کیا ہے، نماز تو پڑھ لی، وہ اٹھک بیٹھک کرنا ہے تو وضو کیا ضرورت ہے، وہ نماز بے نماز پڑھے جا رہا ہے. اب چچا چونکے، یار یہ مجھ سے بڑا نمازی اس پورے اس لندن میں کون آ گیا. دعا کیجئے اللہ اس سے بچائے. کم نماز پڑھنے والے پاس ہو سکتے ہیں، زیادہ پڑھنے والے اس وجہ سے پھنس سکتے ہیں. صلوات بر محمد. یار مجھ سے زیادہ نمازی. اب چچا نے نماز روک دی. کبھی توڑیں تو ان سے بات کریں. السلام علیکم بھائی صاحب، اللہ اکبر، السلام علیکم بھائی صاحب، اللہ، خوب تپایا چچا کو. سمجھے آپ؟ جیسے وہ بھٹی میں جائیے تو لوہار جو ہے جب تک لوہا لال نہیں ہو جاتا ہتھوڑا نہیں مارتا. اسی کو اردو میں کہتے ہیں تپانا. جب تک لوہا تپ نہ جائے یعنی لال نہ ہو جائے ہتھوڑا کام نہیں کرے گا. وہی حال یہاں ہے کہ چچا کو خوب پہلے تپا لو،
جب لال ہو جائیں گے ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا. تو جب کئی بار کیا ہے بھائی بولیے آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے, ڈسٹرب کر رہے ہیں. کہا بھائی صاحب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہماری کمر میں تکلیف ہوتی ہے, تھک جاتے ہیں, آرام کرنا پڑتا ہے. آپ کو ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کل ہی سے پرسوں سے نماز پہ نماز, نہ تھکان نہ کچھ. کہنے لگا او اچھا یہ بات ہے. یہ بتائیے اب دیکھیے ہم آپ اس میں جو آدمی انکلوڈنگ مائی سیلف جس نے آج تک گناہ نہ کیا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے. کوئی نہیں ہے نا؟ تم اٹھاؤ. ہم نے کہا ہم تو آپ سے بدتر ہیں, ہم کیا اٹھا دیں. لیکن اس بوڑھے کا حال سنیے, ہم تھک جاتے ہیں. یہ بتاؤ کبھی تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اپنی دانش میں تو نہیں. اب بتائیے کتنا بلند ہے وہ, اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. کہو مرض پکڑ میں آ گیا. جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے تو تم کو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے, اور جس کو خوف جہنم نہیں ہے اس کا دل کیا لگے گا عبادت میں. ایسا سمجھایا کہ سمجھ میں آ گیا شیطان کے, وہ چچا میاں کے. کہنے لگا تب کہ چھوٹا موٹا گناہ کر لو. دیکھو میں تھکتا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں تھکتا, لیکن جیسے ہی تھکتا ہوں خیال آتا رے باپ اللہ نے معاف نہیں کیا, جہنم میں جاؤں گا, پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ دہشت پیدا کرو. کہ کیسے؟ کہ جاؤ چھوٹا موٹا گناہ کر لو. کہ صاحب ہم نے تو کبھی کچھ کیا نہیں, آپ ہی بتائیے. اس نے ایڈریس بھی بتا دیا, فلاں جگہ چلے جاؤ. یہ چچا ایمان اور تقوی میں مشہور تھے. وہاں جب پہنچے اڈے پر تو ہڑکم مچ گئی, اور یہ فلاں آ گئے. تو سب یہی سمجھی کہ تقریر کرنے آئے ہیں, سمجھانے آئے ہیں, گناہ مت کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. پورا ہڑکم. تو جو اس اڈے کی سردار تھی وہ بیچاری چادر وادر اوڑھ کے آئی کہ چلے بھائی آدھا گھنٹہ سن لیتے ہیں ان کی بھی. اور بیچاری بڑی تہذیب سے جی انکل فرمائیے کیسے آئے. کہ کیسے کیا, جیسے سب آتے ہیں. آئے آپ کہاں بھائی, اس عمر میں آپ کا ایک نام ہے, آپ کی پرہیزگار. یہاں کہاں, یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو, اس عمر میں کہاں آ گئے آپ. کہنے لگا اس میں بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. دیکھ رہے شیطان کیسے بہکاتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا. یہ کس نے سمجھایا آپ کو؟ کہ وہاں مسجد میں ایک بزرگ تھے, بڑے نمازی پرہیزگار, انہوں نے بتایا ہے. اب دیکھیے وہی میں نے کہا دعا کی. یہ شیطان کے بغل میں رہ کے چلے آئے, نہیں پہچان پائے. وہ عورت گناہوں کے مرکز میں سنتے ہی کہتی ارے چچا کس کے بہکائے میں آ گئے, وہ شیطان تھا. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ نہیں بڑا مومن کا, مومن کا یہ بتائیے سیدھے 2 دونا 4, کیا مومن کسی کو گناہ کی رائے دے سکتا ہے؟ وہ شیطان تھا. مومن کسی کو گناہ کرنے کا مشورہ. اسی لیے میں اپنے لڑکوں سے جوانوں سے یہ کہتا ہوں جس سے چاہو دوستی کرو, اٹھو بیٹھو آؤ جاؤ. جیسے ہی دیکھو کہ تمہارا دوست تم کو گناہ کا مشورہ دے رہا ہے, ارے یار اس میں کچھ نہیں, چلو آؤ, فوراً سمجھ جاؤ کہ اب یہ دوست تمہارا دوست نہیں رہ گیا, اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے. اس لیے کہ مومن کسی کو گناہ کا مشورہ نہیں دے سکتا. صلوات بر محمد. نہیں ذرا سا ان کو ہٹا دیے, میری نظر پڑتی رہے گی. وہ کہاں چلا گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس ٹھیک ہے. تو دیکھیے کبھی کبھی اللہ نہ کرے کوئی کسی کا مرید ہو جائے, اتنے کے باوجود ارے نہیں بڑا مومن آدمی تھا, تم کیسے کہہ سکتی ہو, میں نے دیکھی ہے نماز اس کی, کیسا گڑ گڑا کے پڑھتا تھا, رو رو کے پڑھتا تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ گناہ کے بعد عبادت میں دل لگے نا, جہنم کا خوف ہو. گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کے بعد زندہ رہیے گا. اگر درمیان گناہ مر گیا, اٹیک پڑ گیا تو کیا کیجیے گا؟ ہاں یہ تو سوچا نہیں تھا. چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, کوئی گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ توبہ کریں گے, گناہ نہیں کریں گے؟ ایک بار اگر آپ کو جو لت لگ گئی گناہ کی تو گناہ پہ گناہ کہاں یہ بھی ممکن ہے. کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, آپ نے دوبارہ گناہ نہیں کیا, آپ نے توبہ کر لی. اللہ سے کوئی اسٹیمپ لکھوا کے لائے ہیں کہ اللہ ضرور معاف کرے گا؟ خدا معاف کرنے پہ مجبور نہیں ہے.
اس نے کہا ہے ہم ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں کہ جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں. آپ اس عمر میں سمجھ بوجھ کے آئے ہیں؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. کہ چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, آپ کو توفیق توبہ مل گئی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, خدا نے آپ کو معاف بھی کر دیا. یہی تو آخری چیز ہے نا. چچا بتائیے, نیا کپڑا جس میں کوئی داغ و دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے یا کالک لگ گئی ہو کاٹ کے اس کے اندر چکتی رکھ کے پھر سے رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کہ بات تو تمہاری صحیح ہے. کہ لگے چچا جائیے آپ, کیسی بات کرتے ہیں آپ, وہ شیطان تھا. کہ مگر تھا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتا آپ کے, آپ جائیے اس مسجد میں. اب آپ کو وہ وہاں دکھائی نہیں دے گا. کیسے؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان ہے راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا ہے. صلوات در محمد وآل بھاگ لے گا. بس تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ڈرتے رہو مولانا صاحب ہر وقت, کب اور کیسے گھما دے گا ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. بہرحال چچا گناہ کیے بغیر نکل آئے. یہ واقعہ ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا. اللہ نے ملک الموت سے کہا جاؤ اس عورت کی روح نکال لو. وہ مر گئی. موسیٰ پہ وہی نازل ہوئی, موسیٰ جاؤ ایک خاص کنیز کا میرے انتقال ہو گیا ہے, ذرا اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا دفن وفن کرواؤ. بدنام عورت تھی. موسیٰ نے کہا پھالنے والے میں پبلک کو کیا جواب دوں گا, پبلک سوچے گی کہ حضرت موسیٰ سے اس سے کیا مطلب, بھائی آ گئے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ مانا کہ وہ گناہ گار تھی, لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا. کچھ سمجھے آپ؟ تو گناہ نہ کرنا اپنی ایک فضیلت ہے, لیکن دوسروں کو گناہ سے بچا لینا یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے. یہی تو امام حسین نے اپنے قیام کا مقصد بیان کیا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں, برائیوں سے منع کر سکوں. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. پوری کربلا کا مقصد یہی ہے ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم سدھر جائیں. اور اس کے لیے کیا کیا نہیں برداشت کیا. کل کہاں تک بات پہنچی؟ امام پہنچ گئے مکہ معظمہ, پھر وہاں سے مکہ معظمہ کے دوران اب کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہوئے, آ جائیے آ جائیے آ جائیے. کل یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے, رد الکتابت واجب کرد السلام, خط کا جواب دینا بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا. 12,000 خطوط آئے, امام نے ایک کا جواب نہیں دیا. ہاں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں جواب؟ اور لاسٹ میں جو خط آیا ہے اس میں جواب کے بجائے پورا نمائندہ بھیج دیا. کہ ذرا سا اگر آپ خط کے مضمون پہ غور کریں گے نا, بات جتنے خطوط 1,000-12,000 آئے سب میں ایک چیز کامن تھی, ہمارے دریا لہلہا رہے ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں, دریا بہہ رہے ہیں, کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, اے حسین آ جائیے. اگر ان خطوط کے جواب میں جاتے تو امام گویا اقتدار اور حکومت کے لیے گئے. لاسٹ والا خط جو آیا اس میں کیا کہا, ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, اے حسین آپ آ جائیے, شاید آپ کی وجہ سے ہم لوگ ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں. اس کے بعد دھمکی ہے, اور اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو میدان قیامت میں ہم آپ کے نانا سے شکوہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اور وہ نہیں آئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے ہی یہ خط آیا مسلم کو بلایا کہ یہ خط لو جاؤ, وہاں دیکھو لوگ کتنا سچے ہیں اپنے دعوے میں, پھر جو تمہاری رپورٹ ہوگی اس پر اگلا قدم ہمارا ہوگا. 15 رمضان کے آس پاس کی بات ہے, مسلم آ گئے مدینہ. رمضان جو بچا ہوا دن تھا وہ مدینہ میں کاٹا, عید کے بعد شوال میں بیٹوں کے ساتھ 2 رہنماؤں کے ساتھ آئے کوفہ. کوفے میں آ کے کس کے یہاں قیام کیا؟
جناب نہیں، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی پہلے وہاں آئے، وہاں اپنا جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس بیچ مختار کو کہیں جانا پڑ گیا، تو اب جب میزبان نہیں ہے تو مہمان کیسے رہے گا؟ تب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ چلے جائیے کہاں؟ ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ تو مختار کے یہاں سے اٹھ کے جناب مسلم آ گئے ہانی کے یہاں، اور 18,000 لوگوں نے قریب قریب بیعت کر لی ہے۔ دھیرے سے کسی نے خط لکھا یزید کے یہاں کہ اس طرح مسلم آئے ہیں اور جوق در جوق پبلک جا ہی رہی ہے، نعمان کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یزید نے میٹنگ بلائی۔ اس وقت یہ ابن زیاد ملعون گورنر تھا بصرے کا، اس کے باپ کا ایک نوکر تھا غلام، بڑا دماغ والا۔ اس نے کہا بھائی میری سنو تو میں ایک رائے دوں، بولو۔ کہ جو کوفے کے حالات ہیں سوائے ابن زیاد کے کوئی اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ فوراً تیز رفتار سے سواری بھیجی گئی، بصرے میں اپنی جگہ کسی کو کر کے جاؤ کوفے کو سنبھالو۔ اب ابن زیاد نے جو ہے آپس میں میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں ایک بزرگوار تھے جن کا نام تھا شریک ابن اعور، اندر سے مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، لیکن اوپر سے حالات کی بنیاد پر یہاں بھی آنا جانا تھا، اور ابن زیاد کافی ان پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا تھا۔ انہوں نے رائے دینا شروع کی، نہیں ہم سے کیا مطلب ہے، وہاں نعمان تو ہے ہی ہے، چھوڑیے۔ لیکن ابن زیاد نے ایک نہیں سنی ان کی، کہا بھائی جب آرڈر ہے تو آرڈر ہے، مجھ کو جانا تو پڑے گا اور تم بھی چلو۔ بہرحال قافلہ تیار ہو گیا۔ تو اب یہاں روایتوں میں دو ہے، بات تو ایک ہی ہے لیکن نظریہ الگ الگ۔ بعض کہتے ہیں حادثہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں شریک نے جان بوجھ کے یہ کیا۔ کیا؟ جب قافلہ چلنے لگا تو شریک اونٹ سے گر گئے، کولا ٹوٹ گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ کام شریک نے جان بوجھ کے کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا تو ابن زیاد بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ جائے گا، جب تک چلیں کہ پہنچیں گے تب تک مسلم وہاں مسلط ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ایک چالاکی نہیں چلی شریک کی، شریک کو چھوڑ کے ابن زیاد بڑھ گیا۔ اب جب شریک نے دیکھا کہ میرا مقصد فیل ہو گیا تو اسی ٹوٹے پیر کے ساتھ وہ بھی بیچارے کوفے گئے کہ میں رہوں گا تو کچھ تو کنٹرول کروں گا اس کو۔ اب آ کے شریک رکے کس کے یہاں؟ ہانی ابن عروہ کے یہاں، یعنی اب وہاں مسلم بھی ہیں اور بولیے ہانی بھی، وہ شریک بھی ہیں۔ ادھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد جب 18,000 لوگ امام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ یہ گھسا کیسے؟ بھائی پرانے زمانے میں کنارے کنارے شہر کے دیوار ہوتی تھی، ایک ہی عدد انٹری گیٹ ہوتا تھا، وہاں پبلک اکٹھا ہو جاتی، گھسنے نہ دیتی۔ جواب، یہاں پبلک کو معلوم ہے کہ مسلم نے خط لکھ دیا ہے امام حسین آنے والے ہیں، اتنا پبلک کو پتا ہے۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ دھیرے سے اپنے آدمیوں سے یہ بات اڑا دی کہ امام حسین چل چکے ہیں، بس کل پرسوں میں آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ پبلک خوش، پھر اپنے آدمی سے اڑا دیا کہ بھائی امام حسین کوفے کے قریب پہنچے، بس گھنٹے بھر میں شاید آ جائیں۔ پبلک آ کے جمع ہو گئی کوفے کے گیٹ پر، لیکن کیا سمجھ کے جمع ہوئی؟ اپنے امام کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس کی مکاری یہ ہوئی کہ اس نے کیا کیا کہ امامہ پگڑی باندھی ویسی جیسی امام حسین باندھتے تھے، کپا پہنی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے، اور اپنے چہرے کو ڈھک لیا، ڈھاٹا باندھ لیا، نقاب ڈال لی۔ تو پبلک کیا سمجھے گی؟ بولیے۔ تو بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے استقبالی نعرے لگانا شروع کیا، اور پبلک نعرے وارے کے ساتھ لے آئی دارالامارہ تک۔ اور اس کیس کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ حتیٰ وہ نعمان جس کو ہٹایا جانا تھا اس کو بھی نہیں پتا۔ وہ اوپر آیا دارالامارہ کی چھت پہ، کہتا ہے حسین اتنی آسانی سے ہم آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ تب تک اس نے نقاب ہٹایا، کہا بے جلدی کر، میں ہوں۔ دروازہ کھلا، یہ اندر ہو گیا۔ جب تک پبلک سمجھے یہ سیف ہو گیا۔
تو ایک تو یہ ہو گیا اس کا پہنچنے کا راستہ تھا۔ اب جو لوگ قدیم زمانے کا جو ہے وہ انداز رہائشی جانتے ہیں تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ قبیلائی زندگی تھی، جو سردار قبیلہ کہے وہی ساری قوم کہے گی۔ ابن زیاد نے اب کیا کیا، وہاں پہنچ کے پبلک نہیں، قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جو بک سکے ان کو خریدا گیا، جو نہیں بک سکے ان کے ساتھ دوسرا ہتھیار استعمال کیا گیا، کہ اتنے میں کسی نے ایک دن اس سے کہا، ابن زیاد سے، تمہارا دوست شریک جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا بسریس چلتے وقت، ملنے نے کہا ہے کہ یہیں ہانی کے ہاں تو ہے، کہلا دو ہمارے عیادت کو۔ اب جیسے ہی وہاں پیغام پہنچا کہ ہمارے عیادت کو، شریک نے میٹنگ کی، مسلم ہانی سب کا، دیکھیے آپ لوگ مجھ سے زیادہ ابن زیاد کو نہیں جانتے، وہ بلا خوف مجھ سے ملنے آئے گا، اس والے کمرے میں چلے جاؤ مسلم، جیسے ہی میں پانی مانگوں مار دو گردن۔ ابھی یہ پلان ہو رہا تھا تب تک خبر آئی کہ آ گیا۔ مسلم علیہ السلام اس کمرے میں چلے گئے، اور بھائی کیا حال ہے، خیریت؟ یہ وہ جب دیکھا شریک نے کہ معاملہ سیٹ ہے تو شریک نے کہا پانی۔ مسلم کو نکلنا چاہیے تھا نا، نہیں نکلے، پانی نہیں نکلے۔ پھر شریک نے سوچا شاید مسلم یہ ڈر رہے ہیں کہ یار دوسرے کا گھر ہے، حملہ ناکام ہو جائے تو ہانی بھی پھنس جائیں گے، شریک بھی پھنس جائے، تو اس نے کہا شریک نے، بھیا پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ پانی پی کے میں مر بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں بھیا، پلا دو پانی پانی پانی۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہانی نے بات گھمائی کہ وہ جسلے پیر ٹوٹا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں۔ اس کے غلام نے پکڑا اور لے کے سیدھا باہر، کہتا ہے یہ پانی نہیں تھا، مجھ کو اس پانی کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ کہا میں بھی سمجھ رہا ہوں، یہ لو 3000، اب تمہارا کام کچھ نہیں، پتہ کرو مسلم ہیں کہاں۔ آپ کو پتہ ہے سر، ایک زمانے میں شیعت کی پہچان کیا تھی؟ اس طرح ایک دم واضح تو تھا نہیں، کیسے پتہ چلے کہ کون شیعہ ہے؟ تو اس زمانے میں شیعت کی پہچان یہ تھی کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہو، جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، جو زیادہ مسجد میں رہتا ہو۔ یہ ابن زیاد کا غلام مسجد میں آ گیا اور اب روز واچ کرتا ہے کون کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ ایک آدمی پہ نظر پڑی اس کی، وہاں رک گیا کہ یہ ہو نہ ہو پکا شیعہ ہے۔ یہ کون؟ مسلم ابن اوسجہ، جو کربلا کے شہیدوں میں ہیں، تب تک نہیں گئے تھے۔ ایک آیا کہنے لگا ایک دن کہ مسلم صاحب ہم باہر سے آئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ میرے مولا کے سفیر یہاں آئے ہوئے ہیں، تو سوچ رہا تھا کچھ پیسہ تھا میرے پاس خمس کا، وہ بھی دے دیتے، بیعت بھی کر لیتے۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا یار غلط ڈائل کر دیا، میں کیا جانوں مسلم کون ہے کہاں ہے۔ اب اس نے کہا لگتا ہے اعتبار نہیں ہے میرے اوپر۔ خوب نماز عبادت شروع کی۔ ایک دن آتا کہتا بھیا اب تو یقین ہوا کہ ہم اپنے ہیں۔ مسلم نے کہا ہاں تمہاری نماز دعا سے لگتا تو ہے، اچھا آؤ۔ بھائی یہاں سے چوک ہو گئی۔ آیا ہانی کے گھر، مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، 3000 دے دیا خمس کے نام پر۔ آ کے ابن زیاد سے کہتا ہے کہ مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ہانی کے یہاں ہے۔ سپاہی بھیجے گئے، ہانی کو بلا لاؤ۔ قبیلے کے لڑکوں نے کہا مت جائیے۔ ہانی نے کہا دیکھو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے سرکار سے، اور اپنی طرف سے شروعات نہیں کرنا چاہیے، جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ خیر آئے، کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کہا مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے کہا میں کیا جانوں مسلم کہاں ہے۔ تو وہی آدمی جو گیا تھا نا ابھی، اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیا جواب دیں، یہی تو گیا تھا ہمارے گھر۔ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے بزرگ کو اتنا مارا دانت ٹوٹ گیا۔ اس بیچ قبیلے والوں نے ہانی کے گھیر لیا دارالعمارہ کو اور شور مچانا شروع کیا، ایسا کہ ڈر گیا ابن زیاد۔ وہیں بیٹھا تھا شریح قاضی، وہ بھی بک چکا تھا، تھیلی پھینکی، کہا جاؤ اس کیس کو سنبھالو۔ شریح قاضی آیا چھت پر، کیا بات ہے بچوں؟ کہا ہمارا سردار اندر گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا دیکھو شہر کے حالات خراب ہیں، تمہارے سردار کی ایک حیثیت ہے، تو کیا تم کو اچھا نہیں لگ رہا کہ حالات کیسے سدھارے جائیں؟ تمہارے سردار کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، میں نے کبھی غلط کہا؟ اس کمبخت قاضی کے بہکائے میں آ کر کے قبیلے کے نوجوان چلے گئے، مار مار کے جب روح نکل گئی لاش پھینک دی گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن کے اندر تھوڑا بہت تھا بھی جوش،
وہ بھی بھیا جب یہ کمبخت حامی کو نہیں بخشنے والا تو کسی کی ماں نے روک لیا، کسی کے بہن نے روک لیا، کسی کی بیوی نے روک لیا، نتیجہ یہ دھیرے 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 معاملہ اب ان کو موقع مل گیا اور اب اعلان کیا کہ جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو پکڑ لو، اور دھیرے دھیرے بات یہاں آ گئی خود مسلم جہاں ہو ان کو بولیے گرفتار کر لو۔ یہی آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ نماز عشاء کے بعد جو مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں تھا، وجہ یہی تھی یا اللہ جس طرح مسلم پردیس میں بے کس و یار ہے، خدا کسی پردیسی کو وہ دن مت دکھلانا، اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں، ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے۔ ایک بات کہوں سر، عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے، آزما لیجیے آپ، عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے۔ سامنے دیکھ لیجیے نا، لڑکے مارے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، سب پڑے ہوئے، کوئی بولنے والا نہیں ہے نا۔ یہ حوثی کیوں بولتے ہیں؟ جواب وہی ہے، محبت اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، کیسا ہے، کس کا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے۔ جس دروازے پر آ کے بیٹھے وہ بھی ایک مومنہ تھی، محب اہل بیت، اس کا لڑکا بلال وہ بھی گھر سے غائب، ماں کا دل ہے، بار بار نکل کے دیکھتی آیا نہیں آیا نہیں۔ اب جو دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہے، کہنے لگی بھیا میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، مجھے پتا ہے تمہارے گھر والے بھی میری طرح پریشان ہوں گے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مومنہ پھر نکلی، دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہے، پھر وہی بات کہی۔ مسلم نے سر اٹھایا، فرمایا اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی؟ گئی لا کے پانی دیا، پیالہ پانی پیا، واپس کیا کہا پی لیا پانی نا، اب چلے جاؤ۔ اب مسلم نے کہا کہاں چلا جاؤں؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ کون ہو بھیا تم؟ ہم مسلم ابن عقیل علی کے ارے مولا جلدی اندر آئیے۔ اس نے اندر کر لیا، دروازہ بند گیا، ایک حجرہ دے دیا، دوڑ کے گئی، کھانے پینے کا سامان لے کے آئی۔ مسلم نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا ہے، بس ایک مصلی لا دے۔ پوری رات مسلم ابن عقیل نے مصلی عبادت پہ گزاری۔ اس کا بیٹا بلال ملعون، خدا لعنت کرے، صبح صبح یہ آیا، اس کو احساس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی ہے، کہتا اماں اس کمرے میں کون ہے؟ کہنے لگی بیٹا کسی سے مت کہنا، بہت عظیم مہمان ہے، مسلم ابن عقیل۔ وہ ملعون وہیں سے اٹھا، سیدھا ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ وہاں بیٹھا تھا محمد ابن اشعث نام کا، اس کے کان میں اس نے کہا کچھ۔ ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے۔ کہا لے لو 200 سپاہی، جاؤ مسلم کو گرفتار کر لو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، ہنہنانے کی آوازیں آنے لگیں۔ مسلم نے لباس پہننا شروع کیا جنگ کا۔ مومنہ تڑپ گئی، کہا مولا مت جائیے، آپ تنہا ہیں۔ کہا میں نہ اہل بیت کی غیرت دیکھیں گے آپ آئے؟ جواب دیا مسلم نے، پتہ ہے، کہا اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ ملعون تیرے گھر میں گھس جائیں گے۔ میں کہوں گا مسلم ایک عورت کے لیے اتنی غیرت کی یہ گھر میں گھس جائیں گے، کاش آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کس طرح امام کے خیموں میں آگ لگائی گئی۔ نکل آئے، جنگ شروع ہوئی، یہاں تک کہ محمد ابن اشعث نے کہلوایا مدد، 200 سپاہی اور آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہلایا مدد، 200 سپاہی اور آ گئے۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یار ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کوئی سبزی بیچنے والے کے مقابلے میں بھیجا ہے، کوئی بنیا بقال کے مقابلے، یہ علی کے گھرانے کے ہیں۔ اس کے باوجود، بس تمام کیا، یہ بات نوٹ فرما لیں آپ حضرات کے، اس کے باوجود یہ لوگ 600 لوگ ملک کے اکیلے مسلم کو پکڑ نہیں سکے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ اگر مسلم کربلا میں ہوتے، امام سجاد علیہ السلام بیمار نہ ہوتے اور حضرت عباس کو اجازت مل جاتی، یہ 3 لوگ پورے کربلا کے لیے کافی تھے۔ اس کے باوجود
یہ لوگ مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے. دھوکہ بتاؤں گا. اچھا ہاں 1 منٹ رک جائیے. مسلم نہیں نکلے, ابن زیاد بچ کے چلا گیا. ابن زیاد کے جانے کے بعد جب مسلم آئے تو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ جنہوں نے پلان بنایا تھا شریک کو کیا کیا مسلم؟ اتنا اچھا بڑھیا شکار آیا, ہاتھ میں چھوڑ دیا تم نے, کاہے نہیں مارا؟ جواب سنیں گے مسلم کا کیا ہے. مسلم نے کہا مجھ کو نبی کی ایک حدیث نے روکا. پہچانیے حسینیت کیا ہے. مجھ کو نبی کی ایک حدیث نے روکا. کہا کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. تو ابن زیاد بچا کیوں؟ اسی بنیاد پر. لیکن ہائے مسلم کے ساتھ وہی دھوکہ کیا گیا. گڑھا کھودا گیا, گڑھے کو گھاس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا کہ پتہ نہ چلے نیچے گڑھا ہے, اور پھر فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اس طرح کہ بڑھتے بڑھتے مسلم اس گڑھے میں جا گرے. اب تو شیر گڑھے میں آ گیا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں, تیر, تلوار, نیزہ, پتھر. آگا بعض روایتوں میں آگ کے گولے مسلم ابن عقیل پر پھینکے گئے, یہاں تک کہ جب خوب شیر کو زخمی کر لیا تب امان نامے کی شرط پر مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. لے کے آئے ابن زیاد کے. کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا میرا امیر فقط حسین ہے سلام اللہ علیہ, میرا امیر فقط حسین. جب حضرت مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میں مار دیا جاؤں گا, جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ میری کچھ وصیتیں ہیں سن لو. کسی نے توجہ نہیں دی. وہیں شمر بیٹھا تھا. شمر نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا شمر سے کہ سن لو دیکھو کیا کہتے ہیں. شمر آیا. ہاں بولو. 3 وصیتیں کی ہیں مسلم نے. یہ بھی ہمارے لیے کتنے بڑے سبق کی بات. کا نمبر 1, میں نے امام کو خط لکھ دیا ہے کہ آئیے میری شہادت کے بعد حسین کو کہلوا دینا مولا کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے, مولا کوفے مت آئیے گا. 1. 2, میں کچھ مقروض ہو گیا ہوں, ظاہراً 700 کے قریب بات کہی جاتی ہے. میری زرہ بیچ کر کے, تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا. ابن زیاد نے کہا مسلم ہر آدمی تو تم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرا رہا تھا, تم کو پیسے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اتنے مقروض ہو گئے؟ کل لوگ ہمارے پاس آتے تھے اپنے ضروریات لے کے, ہم اہل بیت کے گھر آنے کے, ہم کسی ضرورت مند کو واپس نہیں کر سکتے. ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے کیوں لوگوں کی مدد کی؟ کہا اس لیے کہ مجھے یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے, امام میرے قرضے کو ادا کر دیں گے. 3 وصیت, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو پڑا مت رہنے دینا, میری لاش کو دفنا دینا. اللہ اکبر. وصیت کے بعد لے کے آئے بالا خانے پر. مسلم نے مانگا, پہلے بتا چکا ہوں کھانا نہیں کھایا نا, تو نے جب کہا مسلح دے دے تو فاقہ. اب پانی مانگا, یہ ہونٹ زخمی ہو چکے تھے, جیسے ہی لگاتے تھے خون آ جاتا تھا. 1 بار 2 بار 3 بار واپس کر دیا. میں کہوں گا مسلم تم حسین کے سفیر ہو, جب تمہارا مولا پیاسا ذبح ہوا تو تم کیسے پانی پی سکتے؟ مسلم کو دارالامارہ سے ڈھکیل دیا گیا, شہید ہو گئے. کیا تاریخ ہے مسلم کی شہادت کی؟ بولیے. 9 ذی الحج. امام حسین کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ 10 محرم, یعنی 1 مہینے کے بعد قریباً. 11 کو قافلہ چلا, وہاں سے 12 محرم کو کوفے پہنچا ہے, تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا نا. جیسے ہی قافلہ بس تمام کیا, جیسے ہی قافلہ دروازے کوفہ میں پہنچا, امام زین العابدین علیہ السلام نے دور سے دیکھا, فرماتے السلام علیک. حضرت زینب نے کہا بیٹا ارے پردیس میں کون مل گیا جس کو سلام کر رہے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کا لاشا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا